جا نہیں سکتا. تو اب بات طویل نہ ہو جائے، اسے مختصر کروں تاکہ میں اس سوال کا جواب عرض کر سکوں اور بات مکمل کر دوں. سامنے آ گئے مولا علی کے کافر آ گئے. اس نے لڑائی سے پہلے عجیب سوال کر دیا خود مولا علی سے. اور مولا علی سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں. انسانوں کی 4 قسمیں: سخی، کریم، بخیل، لئیم. سخی خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. کریم اپنا حصہ اٹھا کے دے دے. بخیل کسی کو نہ کھلائے خود کھائے. لئیم نہ کھلائے نہ کھائے. غالب نے کہا تھا فرصت ملے تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے. زندہ بندوں کو اپنے پاس جو لے جاتی ہے نہ تیرے کام کے رہتے ہیں نہ ہمارے کام کے رہتے ہیں. تو سامعین کرام یہ اس نے کہا علی تم کریم ہو، میرا ایک سوال پورا کرو گے. کہاں کھڑے ہوئے؟ جنگ. علی فرماتے بولو. کہنے لگا اپنی تلوار مجھے دے دے. اپنی تلوار مجھے دے دے. قرآن کی قسم علی علیہ السلام نے کہا یہ لے. علامہ اقبال نے فوٹو کھینچ دیا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہاں مومن نہیں امیر المومنین ہے. مومن تو اللہ ہے. هو المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. یہ امیر المومنین. لے جا تلوار. علی علیہ السلام نے جب تلوار دی تو کافر پریشان ہو گیا. بولے جا علی اب تجھے کون بچائے گا؟ فرمایا میں تلوار کے بھروسے پر نہیں کرتا. میں بازوؤں کی طاقت پر تو بھروسہ نہیں کرتا. کس پہ بھروسہ ہے؟ تو اس پر. اس نے بھی تلوار پھینک دی اور سیدھا علی کے قدموں میں آیا. پاؤں چوم کے کہتے کلمہ پڑھاؤ. جس پر تجھے اتنا بھروسہ ہے وہ ضرور ہوگا. یا علی کائنات قربان تیری جوتی پر. تو نے مقتل کو مدرسہ بنا دیا. توجہ توجہ توجہ. پیغام ہے مسلمانوں کے نام کسی کو بتا سکو تو بتانا. علی نے مقتل کو مدرسہ بنا دیا. اب علی علی کرو گے تو مقتل مدرسے بن جائیں گے. علی علی کرو گے تو مقتل مدرسے بن جائیں گے. اور علی کو چھوڑو گے تو مدرسے مقتل بن جائیں گے. اس لیے اس کے دروازے پر جھکو. 10 محرم تک ظلم ہوتا رہا. جنگ نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جنگ ہوئی. علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں جنگ لکھا. کتنی عجیب بات ہے کوئی نہیں ہے اور. کتنی عجیب بات ہے. علامہ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کوئی نہیں ہے اور. ہر دور کے یزید سے تنہا ہے تیری جنگ. لیکن جنگ نہ تھی. کیا 6 مہینے کا بھی کوئی سپاہی ہوتا؟ 6 مہینے کا بھی کوئی سپاہی ہوتا؟ نہیں. سپاہی تو 13 سال کا بھی نہیں ہوتا. قاسم زیرہ پہن کر نہیں گئے تھے کیونکہ جسم پر کوئی زیرہ پوری ہی نہیں آئی. شاید زیرہ بنانے والوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ حسین کو اتنے چھوٹے بچے بھی لڑنے کے لیے بھیجنے پڑے. اللہ اس کو اجر دے جس نے اصلاح کی ہوگی پہلی دفعہ کہ جنگ نہیں ظلم ہوا. جنگ نہیں ظلم. ایک فکرہ آل محمد نے میں گناہگار کو عطا کیا ہے. اگر بیوی کو قبول ہوگا تو یہ عوام میں مقبول ہو جائے گا. صرف ظلم نہیں ہوا. 10ویں کے دن تک ظلم ہوا ہے. شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی. اللہ یہ گریہ قبول کرے امام حسین.
پڑھ کے رسول کے بیٹے کو قتل کرنا ظلم ہے، رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھیننا بے غیرتی۔ اس کی چادر چھین لی جو ماں کے جنازے کے ساتھ نہ گئی، اس کی چادر چھین لی جو شرم کے بارے باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ لوگ پڑھتے رات کو جاتی تھی ماں کی قبر میں، میں نہیں پڑھتا، خدا کی قسم کسی عقل میں نہیں کہ رات کو جاتی ہو۔ کس نے کہا تمہیں رات کو جاتی تھی؟ ہر رات کو بھی نہیں جاتی تھی، جس میں چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا، چاند کی روشنی میں۔ رات کے اس وقت تک بیٹھے ہو، شاید میری بیوی چاہتی تھی کہ اس وقت تک مجلس ہو۔ آپ کو سفر کرنا پڑے گا، کئی دور کے بھی آئے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں حسین کی ماں آپ کو اجر عطا فرمائے۔ صبح سے لے کے اب تک جو مجلس میں آیا ہے، جیسا سنی تھا، شیعہ تھا، کوئی تھا جو محبت میں آیا ہے، امام حسین کی ماں اس کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سنی شیعہ کو آباد و شاد رکھے۔ خدا ڈاکٹر صاحب کے پورے اعزاء و احباب پر امام حسین کا کرم ہو۔ اللہ قبلہ و کعبہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار آئے میرا بھائی فضل، توصیف ہے، اجاز شادی، امام حسین سب کی حاضری کو قبول کرے۔ اللہ صفدر ڈوگر صاحب کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ بڑا عجیب فکر ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 10ویں کے دن تک ظلم ہوا، شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی۔ پہلی بے غیرتی، صغیر کو دوسری دفعہ قتل کیا گیا۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں سار گنو، جواب آیا 71، کمینہ کہتے ہیں قتل 72 ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے قبر بنائی تھی علی اصغر کی؟ تو آپ جانتے ہیں کیوں بنائی تھی؟ اور تو کسی کی نہیں بنائی۔ پوری تقریر میری بھول جانا، یہ فکرہ یاد رکھنا۔ علماء سے پوچھو کیوں بنائی علی اصغر کی قبر؟ قبر نہیں تھی، گڑھا تھا، ریت اصغر کے چہرے پہ آئی ہے۔ امام چھپانا چاہے کوئی نکال سکتا تھا۔ میں نے عرض کیا میری کروڑ تقریریں ایسے ایک جملے پہ قربان، کیونکہ یہ مقصدیت ہے، یہ مشن ہے آل محمد۔ ایک علی اصغر کی قبر کیوں بنائی؟ تاکہ مقصرین کی بدماشی نہ چل سکے۔ میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ فکر عرض کر رہا ہوں۔ کیوں؟ پاکستان میں ایک بے غیرت ٹولہ، دشمن فضائل آل محمد، دشمن مصائب آل محمد ایسا پیدا ہو چکا ہے جو آرگنائز ہو کر منظم طور پر ممبروں پہ یہ فکرے پڑ رہا ہے کہ اصغر کو اچانک تیر لگ گیا۔ لعنت! آپ نے یہ فکرہ کئی حضرات سے سنیں گے اور سنا ہوگا کہ تیر لگ تو حسین کو رہا تھا، سامنے اصغر آ گیا تاکہ ان بے غیرتوں کے ظلم پہ پردہ ڈال سکے۔ حسین نے کہا اچھا تم میرے اصغر کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہو کہ انہوں نے اصغر کو نہیں مارا، لو میں دفنا کے جا رہا ہوں، انہیں کہنا اگر بچے کے دشمن نہیں ہیں تو قبر بنی رہنے دیں۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر۔ 500 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کر شام غریبہ کے اندھیرے میں ماں دروازے پر کھڑی تھی، نیزے زمین میں مارتے جا رہے تھے، نیزے زمین میں مارتے جا رہے تھے۔ اور مولا تیری زندگی کرے، اللہ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے، خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ اصغر کے مصائب ہے نا تو چھوٹے بچے ماتم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اولاد والوں خدا تمہیں سلامت رکھے، جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے اللہ بخش دے صدقہ امام حسین کا۔ مدار شاہ جی آپ کے بچوں کی سرداری ہو، جنہیں نہیں دی صدقہ غازی عباس کا خدا اولاد عطا کرے۔ فضا نے دروازے سے آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر، اصغر کو ڈھونڈنے فوجیں چل پڑی ہیں، سکینہ کبھی پھوپھی کا دامن پکڑتی ہے، آواز لے کے کہتی ہے میرا بھائی بڑا چھوٹا ہے۔ اور اس وقت قیامت آ گئی جب لبابہ خاتون کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، جی میرا چاچا پاس ہوتا، میرا اصغر دوسری دفعہ شہید نہ ہوتا۔ اولاد والوں ایک بے غیرت نے نیزہ مارا، اب جو نیزہ باہر نکلا رباب کا علی اصغر نیزے کے ساتھ باہر، کوئی پتھر دلوں میں ذمہ دار نہیں، بے غیرت نے اصغر کو نیزے سے اتارا،
سر کاٹا جو ماتم کر رہے ہو صدقہ حسین کی زخمی پہلو والی ماں کا اللہ تمہیں اپنوں کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے بے غیرت نے خنجر سے اصغر کی گردن کاٹی گردن تو کاٹ کے گیا سر لے گیا مجمدہ جسم کہا گیا بے غیرت نے رباب کی کمائی کو کربلا کے میدان میں پھینک دیا ادھر سے گھوڑے دوڑنے لگے رباب کی آواز آئی مولا میرا بچہ تیسری دفعہ شہید ہو رہا ہے شبیر کے کٹے ہوئے جسم میں حرکت پیدا ہوئی کوئی ٹکڑا ادھر سے چلا کوئی ٹکڑا ادھر سے چلا کوئی ٹکڑا ادھر سے چلا حسین نے اصغر کو سینے پہ سلایا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے اصغر باپ کے سینے میں دفن ہو گیا اصغر کا دفینہ حسین کا سینہ بن گیا اصغر کی قبر حسین کے سینے میں ہے جاؤ پوری دنیا میں دیکھو اصغر کی قبر نہیں ہے علی اکبر کی قبر کا نشان ہے شہدائے کربلا میں گنج شہیدہ میں پڑھو علی اصغر کا اصغر باپ کے سینے میں دفن ہو کون اصغر حسین کی مظلومیت کا گواہ اصغر کون اصغر شبیر کی مظلومیت کا سب سے بڑا گواہ شام کے بازار میں عیسائی عورت باہر نکلی کہنے لگی شمریر کا قصور کیا تھا کتے کا بچہ کہتے جب یاد آئے شمر پہ لعنت بھیجی کرو رونے سے کو ہائے کر دینا یہ بے غیرت کہتے بیعت نہیں کرتے تھے عیسائی عورت شمر کا دامن کھینچ کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کس ظلم سے تم نے قتل کیا ہے اصغر کو اسی لیے ایک ہندو شاعر کا شعر ہے اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القتیر ورنہ دنیا یہ کہے گی خیر تھی اصغر کی ماں اصغر غیر ماں کا بیٹا تھا آواز ای بابا تیر کو آنے دو دے بس یا علم اللہ جی یا ملکلب انکلب انکا انت السمیع العلیم خدایا جو روئے ہیں انہیں نہ رونے دینا خدایا امام رضا کا وعدہ ہے جو دنیا میں حسین کو روئے گا وہ قیامت میں نہیں روئے گا خدایا ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما خدایا علی اصغر کی ماں مجلس میں آئی ہوئی ہوگی اے بی بی رباب اپنے صغیر کا پرسہ قبول کر لے اے مولا حسین پرسہ قبول فرمائے اے شہزادی فاطمہ تو زہرا پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں بی بی اپنے صغیر کا پرسہ قبول کر ڈاکٹر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما نظر بد سے شر حاسدین سے محفوظ رکھ دشمن کا وار خطا فرما دوستوں میں اضافہ فرما عزیز و سمیت آباد و شاد رکھ قبل و کعبہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کو عزت سمیت ہمیشہ آباد و شاد رکھ میرے بھائی ملک صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما جتنے سنی شیعہ مسلمان آئے ہیں ساروں کے نام نہیں جانتا ساروں کی حاجتیں نہیں جانتا لیکن میں قرآن کو بہنوں کو بھائیوں کو سب کو آباد و شاد رکھے تمہارے مرحومین کی مغفرت کرے بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے جملہ مرحومین کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے خدا جوار شہزادہ علی اکبر و امام حسین علیہ السلام میں جل بہشتان فاطمہ و زہرا میں جگہ عطا فرمائے جس کے دل عصیر عطا فرما حافظ ندم الحسن صاحب قبلہ سبتہ ڈوکر صاحب کے فرزند جتنے امام حسین کے ذاکر ہیں اور صبح سے لے کے اب تک جس نے پڑھائے سب کو ان کی نیتوں کے مطابق آج عطا فرما ڈاکٹر صاحب قبلہ کے ہاتھ میں مزید شفاعت عطا فرما